السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 19 اور 20 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، پچھلے درس میں جو مضمون جاری تھا اسی کی انشاءاللہ آج تکمیل ہوگی، اور یہ مضمون بہت زیادہ اہم تھا، اس لیے یہ 2 آیات پھر رہ گئی تھی۔ اصل میں تو توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ کیا مضمون ہے؟ اس دن کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم بچ بھی جائیں، کوئی انقلاب نہ آیا، کوئی تبدیلی نہ آ سکی، انبیاء علیہم السلام اور پھر بعد کے ادوار میں جو مومنین ہیں، متقین ہیں، آج کے دور میں بھی اور قیامت تک، اگر وقتی طور پر کوئی تبدیلی نہ آئی، یہ سچے لوگ غالب نہ ہوئے، یہ ظالم مشرک اور کافر اور منافق یہی غالب رہے، تو یاد رکھیے اللہ نے ایک دن ضرور برپا کرنا ہے جس میں سب کچھ واضح ہوگا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ہمارے اوپر بھی واضح ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دن اتنا سخت ہوگا، اللہ نے اس کی خصوصیات ارشاد فرمائی، وہ ماحول ارشاد فرمایا اور ہماری تربیت فرمائی کہ بچو اس دن سے۔ کیا کیا اس کی خصوصیات ہیں جو کل کے درس میں بھی عرض کی، آپ 1-2 کر کے پھر یاد کر لیجئے۔ نمبر 1 تو یوم ہم بارزون، ہم کھلے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہمارے جسموں پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ نمبر 2، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، سب کچھ موجود ہوگا۔ ہمارا جو اعمال نامہ دنیا میں تیار ہو رہا ہے، اللہ اپنے دربار میں وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور یاد رکھو کوئی گنجائش نہیں ہوگی انکار کرنے کی۔ تیسرے نمبر پر لمن الملک اليوم، اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اے دنیا دارو جو اپنے جتھوں پہ فخر کرتے ہو،
دولت پہ فخر کر لیتے ہو، متکبر ہو جاتے ہو، سنو دنیا میں تم نے چند روزہ زندگی بسر کی اور بڑے فخر سے، غرور سے، تکبر سے گردن سے سریا ہی ختم نہیں ہوتا۔ سنو لمن الملک اليوم، صرف آج کا دن اللہ کا دن ہوگا، اور کون اللہ؟ للہ الواحد القہار۔ میرے عزیزو، ان الفاظ کی اہمیت دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی کلام سنتے ہیں، کوئی ترجمہ ہی تقریباً ہم تو کرتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا ایک نور ہے، وہ رہنمائی ہے۔ ہم ایک لفظ سنیں یا 10 سنیں، اس کا نور اپنے دلوں میں پیدا کیجیے۔ للہ الواحد القہار، اگر یہ لفظ ہمارے دلوں میں آ جائے، ہماری سوچ اور فکر میں سما جائے، ہم آج ہی اپنا عمل و کردار بھی درست کر لیں گے، اپنی فکر بھی درست کر لیں گے۔ ایک اللہ ہے اس وقت، اور وہی قہار بھی ہے، بڑا دباؤ والا ہوگا، وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ تو جب اس وقت اللہ کو ہم عملاً آنکھوں سے دیکھ کر قبول کریں گے تو یہاں کیوں نہیں کرتے؟ ابھی پچھلے دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ وہاں پر حالت یہ ہوگی کہ فاعترفنا، ہم اعتراف کریں گے ذنوبنا، اپنے گناہوں کا۔ فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اس وقت ہم گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نکلنے کا راستہ ہے یہاں سے۔ تو آج ہی کیوں نہ اس پہ عمل کر لیں۔ جتنی تاریخ اللہ ہمیں رہنمائی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، بڑے بڑے ظالموں کا ذکر ہو گیا، نمرود، فرعون، ابو جہل، کیسر و کسریٰ، سب کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے جو ظالم حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، آج کا امریکہ، آج کا یورپ، آج کا برطانیہ، اور یہ ساری صلیبی جنگوں کے بعد جو تاریخ سے دنیا کے بھیڑیے، ڈاکو اور چور، جن کو قرآن نے یہ کہہ دیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور انہوں نے ہمارے ملکوں میں بھی یہاں کی ایجنٹ پیدا کر کے، ہمارے اپنے لوگوں کے اندر سے ایجنٹ پیدا کر کے، غدار اور منافق یہاں ظالمانہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کی گردنوں میں بھی بڑے سریے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ بھائی دنیا میں تمہیں کوئی اگر پوچھنے والا نہ رہا تو یہ دن ہے پوچھنے والا، للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ نے خصوصیت ارشاد فرمائی اس دن کی کہ اس دن کسی پر، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے، بما کسبت لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس دن کے بارے میں ڈراؤ جو بڑا قریب ہے، قیامت کا دن، اور اس کی کیفیت ہم تفصیل سے پیچھے سنی کہ ہمارے دل گلوں کی طرف باہر نکل رہے ہوں گے اور لوگ دبا رہے ہوں گے، یعنی خوف کی شدت۔ جب خوف ہوتا ہے تو دل گھبراتا ہے نا، اور پھر وہاں پر کوئی دوست نہیں، کوئی ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، خاوند ہے، بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اسی تسلسل سے ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین۔ میرے عزیزو، وقت ہو تو قرآن سامنے رکھ لیا کرو، درس سنتے ہوئے قرآن پاک سامنے رکھا کرو کھول کے، اور ہر لفظ پہ توجہ کیجئے۔ جتنا ہم سامنے رکھ کے، کھول کے، توجہ کر کے سنیں گے اور سمجھیں گے، اتنی ہی عمل کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا؟ خائنۃ الاعین،
آنکھوں کی خیانت، نگاہ کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو بھی تم سینوں میں چھپاتے ہو۔ یہ دنیا میں آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے، تفصیلات کا تو وقت نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں بھی ہم آنکھوں سے بچا کے گناہ کرتے ہیں، بھائی کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ہمارے اس گناہ اور جرم سے واقف نہ ہو جائے۔ یہ آنکھوں سے انسان بڑا کچھ بچاتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے بھی دکھاتا ہے، اشارے کرتا ہے۔ اور یاد رکھو وہاں پر اللہ جتنی یہ خیانتیں آنکھوں کی ہیں، اور پھر دلوں سے ہم نے جرم کو پکا کیا، اور جرم اور اپنے گناہوں پر مہریں لگائیں، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اصل مرکز انسان کا دل ہے۔ دل پاکیزہ ہے، تزکیہ قلب اگر ہے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دل میں تو ایک کی محبت ہونی ہے، یا اللہ کی ہوگی یا اللہ کے دشمنوں کی ہوگی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں دلوں کو بھی جانتا ہوں۔ اب ساری گفتگو کرنے کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور انصاف کا دائرہ اوپر اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو کیا ہے تم نے وہ تمہیں ملے گا، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، معمولی سی زیادتی بھی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ معاف کریں گے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اب اللہ نے یہ بڑی اہم بات فرمائی کہ اس دن اللہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، اور دنیا میں جو بڑے جسٹس بنے ہوئے تھے، چیف جسٹس، اور پھر اداروں کے ذمہ دار، حکمران، ظالم، اور یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت، جن کو بھی تم نے بڑا سمجھا اللہ کے مقابلے میں، آج بلاؤ ان کو یہ فیصلہ کرے، کوئی طاقت نہیں رکھے گا وہاں پر فیصلوں کی، پکارو ان کو اور یہاں لے کے آؤ۔ لا یقضون بشیء، معمولی سی بات کا بھی ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ وہ بھائی ان کے پاس کہاں اختیار ہونا ہے، وہ تو خود کر رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، رو رہے ہوں گے اپنی ذات کے لیے، اللہ کے سامنے منت اور سماجت کریں گے۔ ابھی آپ نے اوپر سنا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا ما للظالمین من حمیم، یہ جتنے ظالم جابر دنیا میں جتھے اور مافیا بناتے ہیں یہ دنیا کے لیے ہے۔ آج سمجھ لو ظالموں، ان مشرکین اور کافروں اور منافقین اور اعلی کار ایجنٹوں کو آج سمجھنا چاہیے کہ ما للظالمین من حمیم۔ یہاں تو آپ طاقتور کے ساتھ مل کر اور طاقتور لوگوں کو جھانسے دے کے، لالچ دے کر انسانوں پر ظلم کرتے ہو، وہاں پر کیا حال ہوگا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ ساری گفتگو ارشاد فرما کے اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں بھلا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، سب پتہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی، هو السمیع، سننے والا ہے، البصیر، دیکھنے والا ہے۔ دونوں صفتیں مشبہ کے صیغے ہیں، جس کا مطلب ہے ایک ایک معمولی سی بات بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، معمولی معمولی چیزیں بھی دیکھتا ہے جو تم خوردبین سے نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ اندر کی سب باتیں جانتا ہے۔ اور ابھی پیچھے پڑھا کہ وما تخفی الصدور، کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہم۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت
تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔